بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیع ابراہیم صاحب کے بقول آخری ملاقات میں عمران خان نے ان سے یہ کہا، یہ میں ہوں، یہ جیل ہے، میری ہڈیاں تو اس جیل سے باہر جا سکتی ہیں لیکن ڈیل نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو غیر معمولی عزم و ہمت کے آدمی ہیں، یہ محتاط ترین لفظ بھی اگر استعمال کیے جائیں، لیکن نہ تو ان کے حلیف یہ سول نافرمانی کی تحریک کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ان کی پارٹی کے اکثر لیڈر برکر تیار ہیں بیشتر، اور ووٹروں کی ہمدردی ان کے ساتھ. یہ حکمت عملی کا معاملہ ہے، یہ اصول کا معاملہ نہیں ہے. اصول تو واضح ہے، جعلی، جھوٹی، ناکردہ کار، بیکار، فضول، جو بھی ایڈجیکٹو لگا لیں، ایک غیر نمائندہ حکومت ہے، اور غیر نمائندہ حکومت جمہوری نظام میں ہو نہیں سکتی. یا تو ماشاء اللہ لگا دیا جائے تو ایک بات قابل فہم ہے، ظاہر ہے ماشاء اللہ بھی غلط ہے. اگر ماشاء اللہ سے ترقی ہو سکتی تو امریکہ میں بھی ماشاء اللہ ہونا چاہیے تھا، چین میں بھی ماشاء اللہ ہونا چاہیے، ملائیشیا میں بھی ماشاء اللہ، ترکی میں بھی ماشاء اللہ ہونا چاہیے تھا. جہاں ماشاء اللہ ہے شمالی کوریا میں، وہاں کیا ہے؟ ماشاء اللہ ہی ہے نا وہاں پہ. اور جنوبی کوریا میں کیا ہے؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں جنوبی کوریا میں تازہ واقعات کیا ہوئے ہیں. اگر جمہوری حکومت ہے تو اس کی تعریف واضح ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. ووٹ جسے ملیں گے اس کی حکومت ہوگی. ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کو، 2/3 اکثریت اسے کم از کم ملی ہے، 2/3 اکثریت، 81 سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں. نہ ملی ہوتی تو فارم 45 لوڈ کرتے. نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے، شہباز شریف صاحب نہیں کر سکتے، محترمہ مریم نواز نہیں کر سکتی، کوئی لیڈر ان کا نہیں کر سکتا. چند سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 17 جیتی ہیں. وہ چونکہ اپنا مشاہد حسین صاحب کو بیلنس کرنے کا بڑا خبط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں 17 تو نہیں ہے، 28 ہیں، شاید 28 ہیں. تو 17 اور 28 میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، اسے جانا چاہیے. اسے اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، اسے الیکشن کمیشن نے مسلط کیا ہے، اسے قاضی فائز عیسیٰ نے مسلط کیا ہے. کمپین چلانے نہیں دی گئی. لیکن جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے تو حکمت عملی برہم ہو کر نہیں بنائی جاتی، غصے میں نہیں بنائی جا سکتی، اور تحمل سے بھی بنائی جا سکتی ہو تو غلطی کا احتمال ہوتا ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے مگر دھوکے کی 1000 شکلوں سے واقف ہیں، اور جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. سو انوویٹو، سو کریٹو، اتنے کھلے ذہن کے آدمی کہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی ٹوک دے اور اس کی بات درست ہو تو وہیں کھڑے ہو کے مان لیتے تھے. ایک آدمی کو ڈانٹ رہے تھے کہ میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو تم بیچ میں بول پڑے، اور جب میں فارغ ہوتا ہوں تو آتے نہیں ہو، اور جب میں مصروف ہوتا ہوں تو اچانک آ جاتے ہو. لیکن امیجیٹلی کہا کہ اس کو بلاؤ، میں اس سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، یہ غلطی ہوگی. بہت واقعات ہیں ان کے. بات یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی لائق ہو، کتنا ہی صالح ہو، کتنا ہی ہو، وہ مشورہ، قائد اعظم اتنا مشورہ کرتے تھے، ہم پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. یعنی کیا زمانہ تھا اور کیسی سڑکیں تھیں. چٹاگانگ سے لے کے چترال تک ٹریول کرتے تھے. سب سے زیادہ وکیلوں کی بات سنتے تھے کہ ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، ان سے زیادہ طالب علموں کی بات سنتے تھے. لیاقت علی خان پہ ایک میٹنگ میں عاشق بٹالوی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اعتراض کیا، نوجوان لوگ تھے، اور لیڈر کچھ نہ کچھ مصلحت پسند ہوتے ہی ہیں اور بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں، اسٹیج پہ آ کے بات کریں. مجھے یاد ہے پروفیسر احمد رفیق اختر لیکچر دے رہے تھے اور کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا تو انہوں نے کہا اسٹیج پہ تشریف لائیے، اور ان کو پوری بات کرنے کا موقع دیا. وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، اور یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ کا رسول کا. انہوں نے کہا یہ واضح کر دیں، آئیں تشریف لائیں. پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی. تو عمران خان مجھے یاد ہے وہاں سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لیکچر دے رہے ہیں ایک مشہور ہوٹل میں، تو وہ بھی آ گئے اور بعد میں مجھ سے کہا کہ پروفیسر تو فرنٹ فٹ پہ کھیل گئے. میں نے کہا ہمیشہ ہی فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، پولائٹ ہیں، نفیس ہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن جب اصول کی بات ہوتی ہے تو وہ صاف صاف بات کرتے ہیں. وہ ایشو کیا تھا وہ تو خیر اس وقت موضوع نہیں ہے، میں آپ کو کسی وقت عرض کروں گا.
بعض مذہبی جماعتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ تبلیغ نہیں کرتی ہیں، ریلیجس پکنک کرتی ہیں، تو وہ چیختے رہے، لیکن آخر کو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حکمت عملی بدلی جا سکتی ہے۔ جناب عمر فاروق اعظم نے اعلان کر دیا، مشورہ کرنے کے بعد، وسیع تر مشورہ کرنے کے بعد۔ کس سے مشورہ کرتے تھے؟ قبائلی سرداروں سے، سیاسی معاملات میں، یعنی قبائل میں جو وہ لوگ ہوتے تھے جو دانا لوگ تھے، اور وہ قبائل میں سرداروں کے انتخاب کا نظام یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وراثتی نہیں تھا۔ وہ اپنا کہ وہ ایران کی جو فیصلہ جنگ تھی کیپٹل کی فتح کرنے کی، تو اس کی خود قیادت کریں گے۔ ناؤ ہی واز اے گریٹ جنرل، لیکن مطلب جناب خالد بن ولید جو ہیں وہ تو تاریخ کے عظیم ترین جنرل ہیں، لیکن اس لیے کہا کہ بھائی موٹیویشن ہوگی، اور موٹیویشن ہوئی، اور مدینہ کے ارد گرد لشکر ہی لشکر تھے، مگر جناب علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا ہوگا۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے کہانیاں گڑھ لی ہیں نا کہ حضرت عمر نے یہ کیا وہ کیا، وہ میں اس تفصیل میں جاؤں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ نہایت عمدہ اچھے تعلقات تھے، رہا اختلاف رائے تو اختلاف رائے نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ہر آدمی کی ایک رائے ہے اور سچا آدمی اپنی رائے دیتا ہے۔ جناب عمر جناب ابو بکر صدیق سے اختلاف کرتے تھے، جناب علی کی رائے بعض اوقات دوسری ہوتی تھی، لیکن خیر خواہ سچی اور نیک نیت لوگ تھے۔ یہ ذاکروں نے اور مولویوں نے کہانیاں گڑھ لی ہیں، ان کی کہانی میں تاریخ کو پڑھیں۔ شدید اختلاف بھی ہوتا تھا، مگر بدنیتی کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ملوکیت میں شروع ہوئی امیر معاویہ کے دور سے، اور ان کے بھی مداح موجود ہیں، اور مداح ان کے اس لیے ہیں کہ مصلحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حالانکہ علم میں تو ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جا سکتے ہیں جی، اور واضح بات کرتے تھے، وہ لفظ چبانے والے لوگ تو نہیں تھے۔ پھر میٹنگ بلائی گئی اور فیصلہ ہو کے نہیں جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب محمود اچکزئی یہ کہتے ہیں، جو سیزنڈ پولیٹیشین ہے، کہ سول نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اس وقت اور مذاکرات کرنے چاہیے، اور جب پی ٹی آئی کے لیڈروں کی اکثر زبان سے کچھ ہی کہے، سول نافرمانی نہیں چاہتی، بات کرنا چاہتی ہے، تو بات کرے نا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا کفار مکہ سے رسول اللہ نے بات نہیں کی تھی؟ ان سے بدتر کون تھا اس روئے زمین پہ؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان سے بہتر کوئی انسان لوگ پیدا ہوئے، اور نہ قریش مکہ سے جب تک وہ کفر پہ قائم رہے ان سے بدتر کوئی مخلوق تھی اس روئے زمین پہ۔ ان سے بات کی نا، اور یہ کہا کہ یہ وہ جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا گیا محمد رسول اللہ کی طرف سے، یعنی ایک فریق تو وہ تھے، اصل فریق تو ہی تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے، سہیل غالباً اس آدمی کا نام تھا، تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا۔ تو جناب والا نے فرمایا کہ مٹا دو۔ حضرت علی نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں تو نہیں مٹا سکتا، اور ظاہر ہے بالکل ٹھیک بات ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے یعنی یہ کیسے مٹا سکتا ہوں، تو آپ نے خود مٹا دی۔ بات یہ ہے کہ ان سے مذاکرات ہو سکتے، مذاکرات بعض اوقات تمام حجت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ دو فریق بیٹھ جائیں اور دنیا دیکھ لے کہ کس کا موقف درست ہے۔ موقف تو پی ٹی آئی کا درست ہے، 70% ان کے ووٹ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 70 نہیں 60 ہیں، تو 48% ووٹوں سے متحدہ مجلس عمل نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی، اس لیے کہ امیدوار 2 نہیں ہوتے، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں جس کے جیتنے کا امکان ہو۔ الیکشن میں جلد سازی ہوئی ہے، کمپین چلانے نہیں دی گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کاغذات چھینے گئے ہیں، اور پھر اس میں نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ موقف تو جن کا درست ہے انہی کا درست ہے۔ اب رہ گئی کامیابی، تو اصول دیکھنا پڑتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کے سچا ہونے کے باوجود آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ بھائی پیغمبروں سے زیادہ سچا کون تھا جن پہ وحی اترتی تھی؟ تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ کتنے پیغمبر ہیں جو کامیاب ہوئے؟ کتنے پیغمبر ہیں جو تبلیغ کرتے رہے اور کرتے 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 اس دنیا سے چلے گئے؟ جناب رسالت مآب کی تو بات ہی دوسری ہے، ان کی تو کامیابی اب تک جاری ہے، آسٹریلیا سے لے کے تو
امریکہ تک کوئی وقت نہیں ہے جب ان پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو، اور جب ان سے یعنی لوگ یہ نہ کہتے ہوں کہ آپ ہی سے، صرف آپ ہی سے رہنمائی اور قرآن کریم سے ظاہر ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو وہ ان کا دور تو اب بھی جاری ہے۔ وہ زمانے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے کبھی نہیں۔ آپ مشورہ کرتے تھے، رسول اللہ مشورہ کرتے تھے، جنگ احد کا فیصلہ ان کا نہیں تھا کہ ان کا خیال تھا مدینہ میں رہ کے مزاحمت کرنی چاہیے، مگر یہ کہ مشورہ انہوں نے کیا اور مان لیا۔ اور ظاہر ہے مشورہ مجبوری سے نہیں مانا، پیغمبر کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ تو بھائی مشورہ کرنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، سنجیدگی سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے عمران خان کو کس لیے جیل میں رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے آدمی توڑ لیے جائیں، طاقت کا مظاہرہ، بے شرم ڈھیٹ اخبار نویس جو ہیں، اس سے بھی سخت لفظ استعمال کرنے چاہیے، افسوس کہ میں کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خوف ہے، اس لیے کہ بھائی وہ شائستگی کے خلاف ہے۔ وہ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، ذاتی ملازم عرفان صدیقی جیسے لوگ طنز کر رہے ہیں۔ خواجہ اعظم تو چلیے ایک گھریلو خاتون سے ہار گیا جس کا ایک دن کا تجربہ، پھر بھی پولیٹیشین تو ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں پی ٹی آئی کے ورکروں کو۔ لیکن ان کی ایک بڑی غلطی، مسلسل میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، تحقیر نہ کریں، گالی نہ دیں، مذاق نہ اڑائیں۔ ابھی وہ گئی ہیں مریم نواز چین کے دورے پہ، ایسی ایسی فضول باتیں اس پہ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی ایک سادہ سی بات ہے کہ بھائی وہ کوئی فیصلہ کن پوزیشن میں نہیں ہے، نیم خاندازی خاتون ہے اور ان کا کوئی استقبال نہیں ہوا، بس سادہ سی بات ہے۔ اس کو بڑھا چڑھا کے اور طنز اور تحقیر اور تذلیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ طاقت تو دلیل کی ہوتی ہے، جو جیا جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اور جو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہی سچ ہے نا، اس کے سوا تو کوئی سچ نہیں ہے۔ اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، اور وہ جو جیتا رہا، جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا۔ گالی کیوں بکتے ہیں؟ اس سے آپ کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو اندیشے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک ممتاز اخبار روی نے لکھا، میرا دل تو چاہتا ہے ان کا نام لوں اور انہیں شرم دلاؤں، مگر شرم ہوتی ہے تو ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تلوار اٹھا رکھی ہے عمران خان ایک ہاتھ میں، اور یہ زہر میں بجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، اس سے وہ اور کمزور ہوں گے۔ کیسے کمزور ہوں گے جی؟ جب سماجی تبدیلی رونما ہو جائے، یہ آپ نے خود لکھا تھا، سماجی تبدیلی رونما ہو جائے تو سیاسی تبدیلی آ کر رہتی ہے۔ تحریک پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا، 1977 کی تحریک کے بارے میں بھی یہی کہا تھا۔ ایک سسٹینڈ ایجیٹیشن کے بعد حکومت اگر ہو تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور ایسی جعلی جھوٹی مکار حکومت بالکل قائم نہیں رہ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے تو نہیں کامیابیاں ملتی۔ اور عمران خان صاحب نے ایک دفعہ مجھے فون کیا کہ جی آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر لاہور میں اتنی مصیبت میں ہوں، تو میں گیا تو میں نے ان سے صرف ایک فقرہ کہا کہ مصیبت بری چیز، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو پیغمبروں پہ کیوں آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں آتی؟ مصیبت تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مصیبت تو یہ تو بیسک رول ہے کہ انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، پکنک منانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ گزارہ یہ ہے کہ حکمت، میں محمود اچکزئی صاحب سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں، مظاہرے ہونے چاہیے پورے ملک میں۔ وہ کہتے ہیں ضلع میں کہتا ہوں تحصیل میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں۔ اور بہت اچھا فیصلہ کیا اس اتحاد نے، تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ جو بنا ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل ہے، اچکزئی صاحب ہیں، مجلس وحدت المسلمین ہے، ہر ہفتے اجلاس ہوگا، اور کوشش کریں وہ ملنے کی۔ ظاہر ہے روکا جائے گا، ظاہر ہے سفاک لوگ ہیں فیصلے کرنے والے، بے رحم لوگ ہیں، جو قرآن مجید کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں میں تو ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ مگر جیسے بھی حالات ہوں، غزہ سے خراب حالات ہیں، سیریا سے زیادہ خراب حالات ہیں، بنگلہ دیش سے زیادہ خراب حالات ہیں۔ تبدیلی کب آئے گی آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ اٹ may take a few weeks, a few months، ہو سکتا ہے سال 2 سال لگیں۔ آپ اپنا تحمل کیوں کھو رہے ہیں؟ بھائی تحمل میں ٹھنڈے دل سے تجزیہ ہو سکتا ہے، کوئی حالات میں ایسی چیز نہیں ہے جو جس کا میں انکشاف کر سکوں۔ آپ سب جانتے ہیں حالات کیا ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔
ایک وقت آیا ہے خراب، اور اللہ کا فرمان یہ ہے، حدیث قدسی یہ ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، میں زمانہ ہوں۔ جیسے بھی حالت ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو چیلنج سمجھ کر ٹیک اپ کرتے ہیں حالات کو، جیسے عمران خان ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے خان صاحب کا ہر فیصلہ درست ہو، کسی کا ہر فیصلہ درست نہیں ہو سکتا۔ وہ جن کا ہر فیصلہ درست ہو سکتا تھا، جن پہ بھئی اترتی تھی، وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ البتہ ان کا کلام موجود ہے، جو خبرنک نہیں مانتے حدیث کو، ان کا کیا علاج ہے؟ ہاں جی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بیان نہ کر دی ہو، اور جو ان کے عمل میں آپ نے فرمایا جاتے ہوئے دنیا سے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک میری سنت ہے۔ وہ سنت میں حدیث شامل ہے۔ کون سی بات ہے جو آپ نے کہی اور پوری نہیں ہوئی؟ ایران اور روم کے بارے میں کہی، یہ ڈھالوں کے چہرے والی نہیں، تاتاریوں کے بارے میں کہی، تو بے شمار باتیں۔ میں اگر اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تو دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ دیکھیے، اب آپ ظاہر ہے یہ چاہتے ہوں کہ سیاسی موضوعات پر گفتگو کرو، سیاسی موضوع سب سے بڑا یہی ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب کرنے کے لیے پارٹی کی تنظیم چاہیے تھی، گھر گھر جانا چاہیے تھا۔ اس میں ممکن ہے ایک وقت ایسا ہے سول نافرمانی قائد اعظم نے کی تھی کلکتہ میں، لیکن اس کے لیے موضوع وقت اور موضوع طریقہ اور حلیفوں کو چھوڑ کے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مجلس وحدت المسلمین نے ڈٹ کر آپ کا ساتھ دیا، اور علامہ ناصر عباس ان سے ملنے کے لیے گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب دائر کتنی سیٹیں، کوئی سینیٹر، کوئی ایم این اے۔ انہوں نے کہا میں سودے بازی نہیں کر سکتا اس وقت آپ مشکل میں ہیں، تو اس آدمی کا اکرام ضروری نہیں ہے۔ محمود اچکزئی صاحب جو ہے ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ان کا سیاسی تجربہ ہے عمران خان صاحب سے تو 2 گنا سیاسی تجربہ ہے ان کا، اور وہ جب عمران خان صاحب تو ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں، کیونکہ آدمی تو اپنے آپ پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا میں ہوں، یہ میں ہوں، اور یہ جیل ہے، اور یہ میری ہڈیاں ہیں، اور میری ہڈیاں تو جیل سے باہر جا سکتے ہیں، میں ڈیل نہیں کر سکتا۔ لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، کمزور لوگوں کو محفوظ رکھنے، تربیت آپ نے کی نہیں ہے لوگوں کی، یا تو تربیت کی ہوتی، پارٹی کی تنظیم کی ہوتی۔ دیکھیے، فیصلہ تو وہی ہوگا الٹیمیٹلی جو عمران خان صاحب چاہیں گے، لیکن مشورے سے فیصلہ۔ محمود اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر عباس کو، صاحبزادہ صاحب کو، سنی اتحاد کونسل والے، میں نے بہت کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی، انہوں نے مجھ سے دگنی کوشش کی مجھ سے رابطہ کرنے کی۔ با اتفاق سے جب انہوں نے فون کیا تو میں بزی تھا، وہ ٹیلی فون سائلنٹ پہ تھا، جب میں نے کیا تو وہ اس وقت ظاہر ہے وہ پشاور سے فیصل آباد تک مقدمے بھگت رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے مصلحت کی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے بزدلی کی، نہ مصلحت کی ضرورت اور بزدلی کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ڈرنا کیا ہے؟ مطلب جو ہونا ہے ہو کے رہے گا، جو آزمائی زندگی میں لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ ٹارگٹ ہونا چاہیے نیا الیکشن، یا تو ایسے بنے ٹریبونل، الیکشن ٹریبونل جو صحیح لوگوں میں مشتمل ہو، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدلیہ کو رون ڈالا گیا ہے، ایک ٹریکٹر اس ایک آدمی کے اوپر سے گزر جائے، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کٹ جائیں، ہو سکتا ہے اس کا ذہن سلامت رہے، جیسے تحریک لبیک کے سربراہ تھے، ٹانگیں ان کی کام نہیں کری، ذہن سلامت تھا، وہ ان کی رائے جو بھی تھی وہ تو دوسری بحث ہے نا، کیونکہ موقف کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن ذہن ان کا بیدار تھا۔ فیصلے غصے میں نہیں ہو سکتے، برہمی اور اشتعال میں نہیں ہو سکتے، فیصلے ٹھنڈے دل سے سخت فیصلے کیے جا سکتے ہیں، انتہائی سخت فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں، ایسے فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں جان جاتی ہو تو جائے، لیکن انسانی زندگی کی بڑی قدر و قیمت ہے، ایک انسانی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ جو اللہ کے رسول نے کہا وہ یہ ہے کہ سلطان جائر کے سامنے، یعنی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، کلمہ حق کہیں۔ لیکن فرعون تک کے بارے میں تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہ احسن طریق سے بات کرنا، احسن طریق سے بات کریں، گفتگو کریں اور اتمام حجت کریں۔ شکست تو نہیں ہو سکتی، شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کے اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے آخری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ
ایک ذرہ خلوص بھی ضائع نہیں ہو سکتا. ابلیس سے کہا تھا میرے مخلص بندے گمراہ نہیں ہوں گے، اس کو پورا اختیار دیا. وہ تو انسان کو جانتا تھا کروڑوں برس سے. حضرت آدم پہلے آدمی تو نہیں تھے، یہ تو مولوی کہتے ہیں پہلے آدمی تھے. یہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا، قرآن تو یہ نہیں کہتا. قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کتنے زمانے گزرے کہ انسان کو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا اس یونیورس میں. حضرت آدم پہلے جواب دہ انسان تھے، انہیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر جی کے اٹھنا تھا. ان پہ ہدایت رہنمائی ان کی جاتی تھی. اس سے پہلے کی جو نسلیں تھیں، ہزارہا نسلیں. ڈارون کی تھیوری بالکل صحیح ہے، سوائے اس کے کہ ایک جگہ وہ غلطی کرتا ہے کہ اپنا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور انہیں زمین پر بھیجا، یہاں وہ غلطی کرتا ہے. ول ڈیورم بھی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے. بہت سے لوگ بہت سی چیزیں اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. کوئی چیز فائنل تو نہیں ہوتی. سائنس میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کل 30 برس ہم سنتے رہے انڈے مت کھاؤ، 30 برس سنتے رہے انڈے مت کھاؤ، انڈے کی زردی. 30 برس کے بعد یا 20 برس کے بعد پتہ چلا کہ نہایت ہی مفید غذا ہے اور بہتر کولیسٹرول پیدا کرتی ہے. تو وہ سائنس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے یہ ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ تو قرآن مجید نے بھی کہا. بات یہ ہے حکمت عملی پہ اثر نو غور ہونا چاہیے. جب ان کے حلیف کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں زبان سے کچھ ہی کہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ان لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے. سب اخبار میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے. اب اس میں آپ ان کی مذمت کرنے بیٹھ جائیں، ان کی نیتوں پہ شبہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہو سکتا ہے کچھ کمپرومائز. علی امین گنڈا پور تو کمپرومائز ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بدتر ہیں، اس لیے کہ جو بھاگ گئے تو بھاگ گئے، جان چھوٹی، قصہ ختم ہوا. یہ بدتر ہیں جو کمپرومائز ہیں، لیکن سب کمپرومائز نہیں ہیں. میں نہیں مان سکتا کہ سلیمان اکرم راجہ کمپرومائز، میں نہیں مان سکتا کہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صاحب کمپرومائزڈ، میں نہیں مان سکتا کہ محمود اچکزئی اس معاملے میں کمپرومائزڈ. تو بھائی جو کمپرومائز نہیں ہیں اور مخلص ورکر ہیں، اب آپ کی غلطی ہے، آپ نے تنظیم ٹھیک نہیں کی. صحیح آدمی نے شاہ محمود کی موجودگی میں نے کہا اس کو مت پالیں سیف اللہ نیازی کو، اور سختی سے کہا، اور کیا عامر کیانی کو اور فلاں کو اور صداقت عباسی کو. بیچارے کے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے، ویسے مارا بہت گیا ہے وہ، لیکن بہرحال اور لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. ایک آدمی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا، میں بہت جھجک رہا ہوں کہ آخری وقت تک خان صاحب اسے اپنا وفادار سمجھتے رہے. وہ اس دنیا میں نہیں ہے. وہ اتنی غیبت کرتا تھا خان صاحب کی، اتنے الزامات لگاتا تھا کہ نون لیگ کے لوگ سوچ نہیں سکتے ایسی وہ. اب وہ چونکہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں جھجکتا ہوں بات کرنے سے. اور میں ان سے ملا جب آخری بار تو مجھے ایک آدھ فکر میں پولائٹلی انہیں بتا دینا چاہیے تھا. اس لیے نہیں کہ وہ تو اب دنیا سے چلا گیا، اللہ اسے معاف کرے، اس لیے کہ بھائی یہ اس طرح کے تجربات آپ نے کیے. خان صاحب کے گھر میں رہتا تھا وہ، ہمہ وقت قریب کہیں رہتا تھا، کھانا بھی وہیں کھاتا تھا. تو خان صاحب تو ہر آدمی پہ اعتبار کر لیتے ہیں. ان کی والدہ نے کہا تھا کہ یہ رل جائے گا، رلے تو خیر وہ نہیں ہیں، انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو آدمی آپ نے صحیح منتخب نہیں کیے اور تنظیم آپ نے نہیں کی ہے. تو جو سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. پالیٹکس میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی. تو یہی تھی. میں نے نوٹس لکھے تھے وہ تو میں بھول گیا سارے نوٹس، اور بہرحال جو میرے ذہن میں میرا خیال ہے کوئی پوائنٹ شاید ہی رہ گیا ہو. دیکھیے حکومت کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے، دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کی یادداشت ہی ختم ہو رہی ہے. ایکسیلنٹ میموری تھی شہباز شریف صاحب کی. میں نے ان سے کہا میں 99 میں ملا تھا آپ سے فلاں، انہوں نے کہا فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت. اور نواز شریف صاحب کی حالت بھی خراب ہے، یہ بھاگ جائیں گے، اس ملک میں نہیں رہ سکتے. یہ مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، لیکن بعض اندازے جو قیاس ہے قرآن مجید کہتا ہے وہ درست بھی ہوتے ہیں. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سب اچھا نہیں ہے. بیرسٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ خفیہ اجلاس ہو رہے ہیں ایوان صدر میں، بلاول کو وزیر اعظم کیسے بنایا جائے، اور یہ قابل فہم ہے. اب میں یہ نہیں کہ تصدیق نہیں کر رہا 100% کے خفیہ اجلاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اقتدار کی بھوک کسی بھی بھوک سے زیادہ ہوتی ہے،
اور کسی بھی بھوک سے زیادہ وحشت پیدا کرتی ہے۔ زرداری صاحب چاہیں گے ان کا بیٹا بن جائے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ بلاول کی شادی ہو جائے، اگر زرداری صاحب زندہ رہیں، لمبی عمر پائیں اور اس کی اولاد ہو تو وہ اور اگر بلاول جو ہے اللہ اس کو زندگی دے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہ رہے تو اس کی بہن بن جائے۔ بھائی ہم نے آزادی جو حاصل کی تھی، جو ادھوری آزادی تھی 47 میں، اور اس لیے کہ معاشی طور پر تو ہم مستحکم تھے ہی نہیں۔ $2 بلین کا فوراً ہی امریکہ سے قرض مانگا تھا، اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہوئے نہیں، جو ایک غلط حکمت عملی تھی، چاہے کسی کی بھی ہو، بڑے سے بڑے آدمی کی ہو۔ تو اس جو آزادی جتنی ہمیں ملی تھی، جسے ہمیں مستحکم کرنا تھا، اور وہ معاشی قوت سے مستحکم ہوتی ہے۔ آپ معاشی طور پر مضبوط ہیں تو ہم نے تو اپنا ہاتھ پھیلائے رکھا، تو ظاہر ہے اب آپ کا $134 بلین کا غیر ملکی قرضہ ہے، اور کتنا $10 کھرب کا لوکل قرضہ ہے۔ اب تو آپ محتاج ہیں، آپ کے پاؤں میں زنجیریں ہیں۔ سول نافرمانی کا مطلب یہ ہے باہر سے پیسے آنے بند ہو جائیں، معیشت اور تباہ ہو جائے، اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ غریب آدمی پہ پڑے گا۔ تو یا تو یہ کیلکولیٹ کر لیا جائے کہ 3-4 ہفتے کی سول نافرمانی سے حکومت بدل جائے گی اور لوگ تیار ہوں۔ اب پختونخوا والے تو تیار ہیں، ہر علاقے کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ پنجاب والے تو بالکل تیار نہیں، سندھ والے تیار نہیں، بلوچستان میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلوچستان میں تو حالت یہ ہے کہ گاڑی کے نیچے آدمی کچل دیا جاتا ہے اور وہ رہا ہوتا ہے۔ سندھ میں حالت یہ ہے قتل ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قاتلوں کی حمایت کی جاتی ہے، انہیں سپورٹ دی جاتی ہے۔ ایک وہ تھے اپنا سینیٹر، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے بھلے آدمی تھے اس کے پیپلز پارٹی کے، بعد میں چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر میں ایک کام کہوں جائز کام زرداری صاحب سے تو زیادہ امکان یہ کہ نہیں کریں گے، اور اگر میں قتل کر دوں اور ان کو اطلاع دوں کہ میں نے قتل کر دیا، وہ مجھے ملک سے باہر پہنچانے کے لیے اگر ان کو بس میں ہوگا تو مجھے پہنچا دیں گے۔ فیسینیشن فار ایول ہے، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان لوگوں سے واسطہ ہے۔ تو نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو فرعون کی مثال دی، مشرکین مکہ کی مثال دی، ان سے بھی نرمی سے بات کرنے کے لیے، احسن طریق سے بات کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ اور پھر مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے نا، یہ پڑھائے جا رہے ہیں نا، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پڑھائے جاتے ہیں کرپشن کی علامت کے طور پر دنیا کے کئی تعلیمی اداروں میں۔ اس سے کیا بڑی بدلے گئے گزرے لوگ ہو سکتے تھے؟ تو مگر بات تو کرنی ہے، جو حکومت انگریزوں سے نہیں بات کی، انگریزوں کا کوئی حق تھا حکمرانی کا؟ تو قائد اعظم بات نہیں کرتے تھے انگریزوں سے؟ کتنی گول میز کانفرنسیں کی، بات وہ کرتے تھے ٹھاٹ کے ساتھ، مضبوط لب و لہجے میں۔ لارڈ ویول نے کہا if one Indian can become Governor General of Lieutenant Governor of India, why not the other؟ آپ اٹھ کے باہر تشریف لے گئے، اپنا ہیٹ اٹھایا، سر پہ رکھا اور چل پڑے۔ وہ پیچھے سے بھاگا، واٹ ہیپنڈ مسٹر جناح؟ انہوں نے کہا I'm not here to sell my nation۔ لیکن بات تو کرتے تھے، ماؤنٹ بیٹن سے بھی بات کرتے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا؟ کتنا نقصان پہنچایا؟ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا اگر گرداسپور اور وہ دوسری تحصیل جو بنا دیتا۔ یہ بات تو اس سے بھی کرتے تھے، اور جب اس نے اتنا ظلم کیا اس کے باوجود انہوں نے تحقیر اس کی کبھی نہیں کی، یہ کہا کہ غلط کیا۔ بہترین پولیٹیشین جو بر صغیر نے پیدا کیا وہ قائد اعظم تھے، الا یہ کہ کوئی آدمی تعصب کا شکار ہو اور کہے کہ نہیں باچا خان بہت بڑے لیڈر تھے، باچا خان کشکول ہاتھ میں لیے افغانستان سے پیسے لیتے رہے، انڈیا سے پیسے لیتے رہے، جیل کاٹی، آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، تعلیمی ادارے بنائے، لیکن روپے پیسے کے معاملے میں تو ان کا کیا حال تھا؟ اور قائد اعظم نے تو کسی سے ذاتی زندگی میں یا سیاسی زندگی میں رتی برابر کبھی رعایت نہیں مانگی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے کہ ہماری عدلیہ اپنی تاریخ کے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل صاحب کو، جو رولز میکر وہ کمیٹی ہوتی ہے جو قواعد بناتی ہے، ضابطے بناتی ہے، رولز بناتی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اپنا 2 صفحے کا خط لکھا ہے، یہ کہا کہ آئینی عدالتوں میں ججوں کے تقرر کا معاملہ عدلیہ کی آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175(4) کی شق 5 کے تحت، شق 4 کے تحت ججوں کے طریقہ کار طے کرنا جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے، اس سے انحراف غیر آئینی ہے۔
ججز کے تقرر میں عدلیہ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ ججز کے تقرر میں اب حکومت کا کردار بڑھ چکا ہے۔ اس تبدیلی سے عدالتوں میں سیاسی تعیناتیوں کا خطرہ ہے۔ ایسے جج مقرر ہو سکتے ہیں جو قانون کی حکمرانی پہ یقین نہ رکھتے ہوں، اور ایسے ہی مقرر ہوں گے۔ ایک بھی تعیناتی جو قواعد کی کسوٹی کے خلاف ہو عدلیہ پر اعتماد میں کمی لائے گی۔ ججوں کی تعیناتی کے معیار کے تحت ہونی چاہیے اور سیاسی بنیادوں پر تقرر کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی نرم لہجے میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی ظاہر ہے محتاط آدمی ہیں، شائستہ آدمی ہیں اور جج ہیں، اور وہی ہیں جج، اور منیب اپنا وہ کیا ہے ان کا نام، وہ ہیں ان کے ساتھی، اور چند اور جج ہیں بس زیادہ لوگ۔ ایسے جب حالات پیدا ہوتے ہیں، وہ مجھے یاد ہے افغانستان پہ روسیوں نے امریکیوں نے حملہ کیا تو ایک جنرل صاحب تھے ریٹائرڈ، مجیب صاحب، جو سیکرٹری اطلاعات رہے تھے اس کے ضیاء الحق کے، انہوں نے کہا خان صاحب میں اتفاق سے وہاں تھا، خان صاحب یہ تو اپنا ایسا وقت آ گیا، حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، یہ وہ تاریخ میں تاتاریوں کے دور بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب تاتاریوں کے بعد ایک رکن الدین بیبرس بھی آتا ہے، تو تاتاریوں کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے۔ وہ اللہ بھلا کرے ایک آدمی موجود تھا، اس نے میری تائید کی، اور خان صاحب کا خیر رجحان بھی اسی طرف تھا۔ وہ گئے، پی ٹی وی پہ بلایا گیا، ایک ہی چینل تھا، مگر اس دن بلایا گیا، بعض اوقات بلا لیتے تھے، ہمیں بھی مطلب ایک آدھ دفعہ 2-3 دفعہ بلایا تھا۔ تو وہ انہوں نے بس اپنا ڈٹ کر سٹینڈ لیا، صحیح سٹینڈ لیا، جزیات میں ان سے اختلاف ہو سکتا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے جواب میں لکھا انہیں خط میں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں آپ نے بات کی ہے، اس پر ہم جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جوڈیشل کمیشن دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے اور آپ کی تجویز کردہ صفحات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل ہیں، اور 16 دسمبر کے اجلاس میں آپ کی تجاویز پر مزید غور ہوگا۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے رابطہ کیا اسد قیصر صاحب سے، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے، اور یہ کہا ہے کہ صوبے کی سطح پر وہ صدر صاحب تو منظوری نہیں دے رہے، زرداری صاحب کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے امریکہ ناراض ہو جائے، نہ نواز شریف صاحب نہ زرداری صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ان کا اللہ یہی ہے، جس آدمی کا ایمان ہو وہ یہ نہیں سوچتا کس بات پہ ناراض ہو جائیں گی جی، یعنی ان کی کیا کرنا کیا ہے، رجسٹریشن اور مانیٹرنگ، تو ناراض کس بات پہ ہو جائیں گی؟ کوئی قطعاً کوئی ناراضگی کا مجھے تو نہیں لگتا کہ ہو سکتی ہیں، جتنا بھی میں نے کافی غور کیا، تو یہ اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنا صوبے کی سطح پہ بنا دیں گے قانون، ویسے اس کے ہوتے ہوئے خطرہ ہی رہتا ہے علی امین گنڈا پور کے۔ اچھا ایک خبر یہ آئی تھی سوشل میڈیا پہ، بہت ہر چیز درست نہیں ہوتی، کہ آزاد کشمیر کے منڈیلا میں 2 درجن انڈین فوج کے لوگوں کے مبینہ طور پہ اندر آ گئے اور یہ کیا اور وہ کیا، اس کی تردید ہو گئی ہے، اس کا ہم نے بھی پتہ کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ یہ ہے، یہ متلون مزاج آدمی ہے نجم سیٹھی، کبھی تو خان صاحب کو ایسا خراج تحسین پیش کرتا ہے اور کبھی کہتا ہے بیکار آدمی ہے، اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، تو ڈیم تمہارے چچا نے بنائے ہیں اور ہیلتھ کارڈ تمہارے چچا نے دیے ہیں، تو یہ لیکن اب اس نے کہا ہے آپ اگر کسی کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھیں گے اور وہ ٹوٹے گا نہیں اور تکڑا رہے گا تو وہ ہیرو بنتا جائے گا، اگر پہلے چھوٹا ہیرو تھا تو اب بڑا ہیرو بن جائے گا۔ عمران خان اب بہت بڑا ہیرو بن گیا ہے، اسے فارغ کرنا ممکن نہیں، لیکن کل آپ سن لیں گے ان سے، پرسوں ترسوں بیکار آدمی ہے، کبھی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ شوکت خانم ہسپتال کس نے بنایا ہے؟ یہ نیمل کالج کس نے بنایا ہے؟ 10,000 شیلٹر ہومز کس نے بنائے تھے؟ عجیب لوگ ہیں، مطلب کیا کہا جائے۔ یہ جو اخبار نویس ہیں جن سے توقع تھی کہ کچھ شرافت کا مظاہرہ کریں گے، میں تو حیران ہی رہ گیا ہوں۔ میں تو ان کے معاملے میں تبصرہ کرنے سے گریزی کرتا رہا، میں ہمیشہ اپنے کولیگز کے بارے میں محتاط رہتا ہوں۔ کامران خان صاحب نے کہہ دیا عمران خان 12واں کھلاڑی ہے، اس پہ میں ایک پورا الگ بھی لاگ کروں گا، مجھے اس کا بہت شدید صدمہ ہے۔ اتنا صدمہ ہوا کہ اتنی بڑی غلط بیانی اور یوں اپنا سہولت سے انہوں نے کہہ دیا سوئفٹلی، ان سے مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا۔
مطلب یہ ہر بات سے تو کسی کو بھی کسی سے اتفاق نہیں ہوتا، اس میں میں الگ کروں گا۔ یہ صاحب فرماتے ہیں عمران کو، عمران خان نہیں، عمران کو، ہاں جی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں عمران خان، عمران کو یہ جاریت پسندی اچھی لگتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا ہے، مگر یہ خود اس کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ ٹیپو کے لیے بھی زہر قاتل تھا، اور قائد اعظم کے لیے بھی زہر قاتل تھا، گاندھی کے لیے بھی زہر قاتل تھا، نہرو کے لیے بھی، انگریز تو بڑے طاقتور تھے، مگر اب یہ خود اس کے لیے زہر۔ آپ کے ہاتھ میں زہر میں بجھا خنجر ہے، یہ زہر میں بجھا خنجر ہے، یعنی اکثریت کی حکومت کا مطالبہ کرنا زہر میں بجھا ہوا خنجر ہے، اور زبان پر دشنام کی کالک ہو تو آپ سے مذاکرات کون کرے گا؟ کیا کوئی سوچے گا مذاکرات ان کا باپ بھی کرے گا؟ مذاکرات کی بھیک مانگیں گے اس سے؟ کیا اس جارحانہ حکمت عملی سے خان رہا ہوگا یا اس پر مزید آفتیں ٹوٹیں گی؟ مقتدرہ جتنا وقت زیادہ لے گی اس کا نقصان خان کی جماعت کو ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ لوگ ایک نیم قبائلی معاشرے میں جب فیصلہ کر چکتے ہیں تو اس پہ قائم رہتے ہیں، اور مقتدرہ کو فائدہ ہوگا۔ بٹ مقتدرہ کا حق کیا ہے کہ وہ فیصلے کرے؟ مقتدرہ کا کام اس ملک کی حفاظت ہے، سیاست میں دخل دینا نہیں۔ ساری عمر یہ کہتے رہے کہ ماشاء اللہ غلط ہے، ایوب خان غلط ہے، فوج کی مداخلت غلط ہے، مشرف غلط، یا خان تو خیر سب کا اتفاق رائے ہے، ضیاء الحق بھی غلط ہے، اس پر تو خیر فوجی حکومت پہ تو اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، فوج کی مداخلت ضروری ہے، اس لیے کہ اصول پہ نہیں ہے، اصول پہ نہیں ہے، جتھے داری ہے، نفرت ہے، اور یہ سرپرستی چاہتے ہیں حکومت کی۔ مجھے افسوس ہے، میں اس آدمی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میرے دل میں وہ اس کی بڑی عزت تھی، لیکن کمال ہی کر دیا۔ دیکھیے تعلیم کا بجٹ کتنا ہے پنجاب کا، کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ 2-3 سال پہلے میں نے دیکھا 42 ارب روپے ہے، 2-3 جو انڈر پاس ہوتے ہیں، اتنا بجٹ ہے۔ تو تعلیم کیوں نہیں دیتے قوم کو؟ یہ پرائیویٹ چینل کس نے بنائے؟ بھٹو نے، بے نظیر نے، نواز شریف نے، کس نے بنائے؟ ایک فوجی حکمران نے۔ یعنی جتنی آزادی مشرف کے دور میں تھی ایک فوجی حکمران کے اتنی بھی نہیں ہے اب۔ میں نے جب ان پہ سخت نکتہ چینی کی، اتنی نکتہ چینی کی لائیو پروگرام میں کہ لوگ ہکا بکا ہی رہ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ مایوسی پھیلاتے ہیں، میں نے کہا مجھ پہ تو کبھی یہ الزام آیا ہی نہیں مایوسی کا، مجھے تو لوگ اوور آپٹیمسٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ مبالغہ کرتے ہیں، میں نے قطعاً مبالغہ نہیں، آپ نے نواز شریف کے بنائے ہوئے وہ بند کر دیے ہیں کڈنی کے پیشنٹس کے لیے جو مرکز میں 25 کروڑ روپے کا کل خرچہ، 50 کروڑ روپے شوکت خانم کا چندہ، اب تو خیر اربوں میں ہے، اور عیدی کو لوگ دیتے ہم آپ کو چندہ جمع کر دیں گے۔ تو تکار ہو گئے۔ مجھے لوگوں نے کہا، میرے بچے نے کہا کہ آپ واک کرنے کے لیے نہیں جایا کریں شام کو، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، کبھی مجھے خراش تک نہیں آئی اور کوئی خطرہ ہی نہیں محسوس ہوا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے دور میں لوگ اغوا ہوتے ہیں اور مارا پیٹا جاتا ہے، خواتین محفوظ نہیں ہیں، 80 سال کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی، کسی کے باپ کو اٹھا لیا جاتا، کہ بھائی کو اٹھا لیا جاتا، کسی کے بیٹے کو اٹھا لیا جاتا، کتنی مثالیں ہیں۔ دیکھیے جنوبی کوریا میں کیا ہوا۔ جنوبی کوریا میں صدر یون سک یول، اگر میں تلفظ صحیح ادا کر رہا ہوں، ان کے خلاف مواخذہ کی تحریک کامیاب ہو گئی، 204 ووٹ حق میں آئے، یعنی سرکاری ارکان نے بھی ان کے خلاف ووٹ دیا، اور مخالفت میں صرف 85 ووٹ آئے، 2/3 اکثریت۔ اب وہ ان کے معطل کر دیا گیا، وہ برطرف نہیں کیا گیا، معطل کر دیا گیا صدارتی فرائض سے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہنگامی صورتحال نافذ کی تھی، ملک میں مارشل لا نافذ کیا تھا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے سخت مزاحمت کی، حتیٰ کہ بعض جگہ خواتین نے پولیس والوں کی رائفلوں پہ ہاتھ بھی ڈالا، مگر گالی نہیں دی، گالی دینا خطرناک۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کا غلبہ، امریکی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا رجحان چین کی طرف سے ہے، اور صدر صاحب فرماتے تھے کہ یہ جنوبی کوریا کے ساتھ، یہ شمالی کوریا سے ملے ہو، جو غلط بات تھی۔ جیسے یہ ہماری حکومت فرماتی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ فرماتی ہے کہ شر پسند ہیں، ملک کے دشمن ہیں، وہ 70% آدمی ملک کے دشمن ہو گئے، کیا کہنے آپ کے۔ تو موضوعات تو اور بھی ہیں، لیکن بہت لمبی گفتگو ہو جاتی ہے، اور ابویسلی اتنی لمبی گفتگو سننے کا وقت کس کے پاس ہے۔
تو لیکن وہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مختصر گفتگو کے لیے وقت بہت چاہیے ہوتا ہے. پہلے لکھیں، نوٹس لکھیں، ساری چیزوں پہ غور کریں، موضوعات کا انتخاب کریں، پھر ان کو جامع فکروں میں لکھیں، پھر انہیں یاد کریں. اب اس عمر میں یہ تو میرے لیے ممکن نہیں. آپ اس کو گوارا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.